یہ شندور کس کا ہے؟ چترال کا ہے، گزر کا ہے؟ ابھی کل تک یاسین کا علاقہ جو ہے نا، یاسین سے لے کر ارندو تک یہ چترال۔ البتہ اس علاقے میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھو قبیلہ ہے وہ آباد نہیں رہا، یہاں شین، یشکن اور دیگر قبائل وہ آ کے آباد ہوئے۔ کھو قبیلہ آج بھی چترال کے اندر موجود ہے، پشاور سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، تو وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کے کہنے کے مطابق کھوار کے اندر کوئی ایسے الفاظ شامل ہوئے ہوں گے۔ جناب علی، گلگت بلتستان اور چترال یہ ایک یونیک علاقہ ہے، غزر اور چترال، تو اس میں پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بولا ہے کہ غزر اے پارٹ آف چترال اور چترال از اے پارٹ آف جی بی، کہ چترال میں ایک ادارہ ہے انجمن ترقی کھوار، انتہائی فعال ادارہ ہے، چائنیز کوریڈور نہیں ہے یہاں پہ، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان بہت سے ایسے رشتے ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، زبانیں ہیں، ثقافت ہے اور بہت کچھ ہے جو مشترک ہے۔ آج ہمارے ساتھ چترال سے تشریف لائے ہوئے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سابق ممبر بھی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، سید سردار حسین شاہ صاحب۔ سردار صاحب سے آج ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر، چترال میں جو کھوار زبان بولی جاتی ہے اس میں پشتو کی چھاپ نظر آتی ہے، جبکہ جو غزر میں بولی جاتی ہے، یہاں یاسین میں، اشکومن میں اور جو پھنڈر کے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اس میں الفاظ جو ہے وہ کچھ پرانے ملتے ہیں دیکھنے کو۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی، کچھ اس سے متفق بھی ہوں اور کچھ میں اختلاف کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چترالی زبان نہیں ہے، یہ کھو زبان ہے، اس کو کھوار کہا جاتا ہے، اور کھو قبیلہ جو ہے آج بھی چترال کے اندر موجود ہے۔ وہ کھوار اسپیکرز جو ان علاقوں میں آ کے بسے، آپ کے یاسین میں، اشکومن میں، وہ بھی چترال سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور تاریخی اعتبار سے یہ یاسین تک جو ہے یہ چترال کا حصہ رہا ہے۔ مہتر چترال کا وہ بڑا بیٹا وہ یاسین میں گورنر ہوتا تھا، اس کے علاوہ اس کو مہتر چترال نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ دونوں علاقے یکساں تھے، تو دونوں علاقوں کے معاملات، مسائل کو سمجھنے والا بندہ چترال میں جا کے مہتر بنتا تھا۔ اس وجہ سے یہ علاقے کو الگ تھلگ ہم نہیں سمجھتے، اور تاریخی اعتبار سے اس حساب سے یہ کھوار گلگت بلتستان میں بھی رائج ہوا، اور وہ علاقے کھو ہیں جہاں تک یا آپ کے گلگت بلتستان میں کھوار بولی جاتی ہے۔ البتہ اس علاقے میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھو قبیلہ ہے وہ آباد نہیں رہا، یہاں شین، یشکن اور دیگر قبائل وہ آ کے آباد ہوئے۔ کھو قبیلہ آج بھی چترال کے اندر موجود ہے، اور چترال کے وہ علاقے، ساؤتھ چترال میں مختلف قسم کے لوگ آ گئے، پشاور سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، تو وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کے کہنے کے مطابق کھوار کے اندر کوئی ایسے الفاظ شامل ہوئے ہوں گے۔ البتہ یہ آپ پشتو کی جو بات کرتے ہیں، تو پشتو زبان ابھی تک اس کا میرے خیال میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کھوار میں مستعمل ہے۔ البتہ فارسی، اردو زبان کی کچھ الفاظ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے نا، زبان ایجاد کے ساتھ منسلک ہے۔ جب یہاں ٹریکٹر نہیں آیا تھا تو بے شمار اوزار، بے شمار چیزیں آپ کی کھیتی باڑی سے منسلک تھی۔ جب ایک ٹریکٹر آیا تو 50 الفاظ غائب ہو گئے، کیونکہ وہ چیزیں آج کل استعمال میں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہر ایک زبان کا حال ہے، ہر ایک زبان میں اس طرح کا معاملات ہوتا رہتا ہے۔ البتہ آپ لوگوں میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو پرانے کسی زمانے میں چترال میں استعمال ہوتے تھے، وہ آج بھی یاسین اور یہ آپ کے اشکومن وغیرہ میں اسی طرح بولی جاتی ہیں، اور چترال میں کچھ ان میں سے متروک ہو چکے ہیں۔ چترال کا وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے یا آج کے دور کا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو ایکسنٹ جو کہا جاتا ہے، وہ اسٹیل جو ہے، وہ چترال کی جو ہے، وہ ٹھیک طریقے سے وہ جو کھوار ہے، اسپیشلی میں آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، چترال میں بھی تور کھو کا علاقہ، تور کھو کا جو علاقہ ہے، اس میں آپ کو جو کھوار ملتا ہے وہ بالکل اوریجنل ہوتا ہے۔
اچھا شاہ صاحب، اگر دیکھا جائے تو روایات، ثقافت، طعام اور پوشاک اور ادب کے لحاظ سے چترال اور گزر کے جو مذکورہ علاقے ہیں یہ ان کی قدریں مشترک ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جناب علی، گلگت بلتستان اور چترال یہ ایک یونیک علاقہ ہے. آپ کو اس کے اندر جو ہے نا ترکمانی ترک ثقافت بھی ملے گی، آپ کو چائنیز ثقافت ملے گی. آپ اگر بلتستان کی طرف جائے تو یبگو خاندان نے وہاں حکومت کی، وہ ترکستان سے آئے تھے. آپ اگر اسکردو کی طرف آئے تو مقپون فیملی کی حکومت ہے جو مصر اور عرب تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں وہ ہے. آپ گلگت کے اندر آ جائے، یہاں بھی جو ہے نا قدیم قبائل کے علاوہ آپ ہنزہ کی طرف جائے تو چائنیز، آپ آگے سوست کی طرف جائے تو سنٹرل ایشیا تاجکستان کا ہے. یہی حال چترال کا ہے. آپ چترال کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو برغل کی طرف جائے تو آپ کو زبان بھی ویخی ملے گی، اور وہیں سے سنٹرل ایشیا سے. ایکچولی یہاں پہ لوگ جو ہے ان علاقوں میں مختلف علاقوں سے راستے کھلے ہوئے تھے. جیسے چائنا سے تھا وہیں سے لوگ آ گئے، ترکستان سے تھا وہیں سے آ گئے، برغل کے راستے سے مختلف لوگ آ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھ مختلف قسم کے کلچر لائے. یہ کلچر نہ صرف چترال اور غزر میں ہے، یہی کلچر آپ کو تاجکستان، خروغ بدخشان میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو. یہی چیز افغانستان کے پیریفیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایک رچ علاقہ ہے، اور ان کا جو جس طرح آپ نے بولا نا غزر اور چترال، تو اس میں پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بولا ہے کہ غزر اے پارٹ آف چترال اور چترال از اے پارٹ آف جی بی غزر. تو پھر ثقافت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شاہ صاحب، زبان اور ثقافت میں جس طرح کی دوسری زبانوں کی اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں، دوسری ثقافتوں کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے کیا چترال میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ بالکل جی، چترال میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے میرے خیال میں. وسائل ان کے پاس نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے زبان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اسپیشلی ہم پولیٹیکل لوگ جن کے پاس کوئی وسائل ہوتے ہیں. اس وسائل کو ہم نہر پہ لگاتے ہیں، اس وسائل کو ہم روڈ پہ لگاتے ہیں، اس وسائل کو بجلی پہ لگاتے ہیں. جو بنیادی چیز ہے، جو ہماری پہچان ہے، جس کے علاوہ ہماری دنیا میں کوئی پہچان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایلوکیشن میرے خیال میں شاید جی بی میں بھی نہیں ہے اور چترال میں بھی نہیں ہے. البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چترال میں ایک ادارہ ہے انجمن ترقی کھوار، انتہائی فعال ادارہ ہے. اور قدیم زمانے میں جو ہمارے وہاں کے راجہ شہزادہ صاحبان اور مہتر چترال تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس کی سرپرستی کی ہے. کھوار کے حروف تہذیبی دروش کے گورنر ایک شہزادہ صاحب ہمارے حسام الملک نے بنائے. اور آج بھی یہ خاندان اور دوسرے لوگ، ہمارے جتنے شعراء ہیں ان کے کلام چھپ چکے ہیں. تاریخ دان تاریخ کے اوپر انہوں نے انگریزی میں، اردو میں، کھوار میں انہوں نے تاریخ میں کتابیں لکھی جو چھپ چکے ہیں، افسانے چھپ چکے ہیں. بہت ساری چیزیں انتہائی فعال طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح موسیقی کے اندر جب یہ ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ آیا اس میں بے تحاشا کام ہو رہا ہے. اور ابھی لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ثقافت جو ہے اس کو بھی سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے روزی کے ذرائع بھی آپ موسیقی، اپنے دوسرے چیزیں ہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. آپ ابھی تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، اب ایکسپریس وے بن رہا ہے، گلگت شندور ایکسپریس وے بن رہا ہے، سی پیک کے ساتھ آپ لوگ لنک ہو رہے ہیں اس طرف سے بھی، تو کیا آپ لوگوں کی وہاں پر تیاریاں ہیں؟ کس طرح سے آپ لوگ اس سی پیک سے فائدہ اٹھائیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گلگت بلتستان اور چترال اس میں بے شمار سی پیک ہے، بے شمار سی پیک. چائنیز کوریڈور نہیں ہے یہاں پہ، آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے. ظلم یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان اور چترال اسکردو اور کھرمنگ کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ ملا ہوتا ہے. بورغل کے ذریعے وہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہنزہ کے ذریعے وہ چائنا کے ساتھ ملا ہوا ہے. چترال کے ارندو کے ذریعے نرست اور ننگہار صوبہ کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے. اور پھر وہ قدیم راستہ بھی ہمارا رہا ہے. 13 مختلف پاسز کے ذریعے آپ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے حدود میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں وایا چترال. اور اس علاقے میں بھی بدقسمتی کیا ہے، آپ جائیں گے افغانستان کے لیے طورخام سے آپ جا سکتے ہو، افغانستان کے لیے چمن سے راستہ کھلا ہے، لیکن چترال میں بند ہے. وہاں بزنس ہو رہا ہے، یہاں پہ بال لگے ہوئے ہیں. آپ لاہور کے ذریعے، آپ کرتارپور کے ذریعے، آپ کھوکھرا پار کے ذریعے یو کین انٹر انٹو انڈیا.
اور آپ لاہور کے ذریعے تجارت کر سکتے ہو، لیکن یہاں آپ کھرمنگ میں جائے، ایک بائی اس طرف ہے، ایک بائی اس طرف ہے، لیکن اس میں بال لگا ہوا ہے، ملنے نہیں دیا جاتا، ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہاں چائنا کا یہ مسئلہ آئے دن مسائل بنتے رہتے ہیں اسی روڈ پہ۔ تو ابھی جو ہے یہ سی پیک یہ ہمارے لیے تو نہیں بن رہا ہے، یہ تو بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ ہے، شاید اس میں ہمارے اندر اگر کوئی قابلیت ہو تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے سوچ کے سی پیک نہیں بنا رہا ہے کہ ہمارے لیے آزادی ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کا حافظ الرحمان صاحب اور میرا پرویز خٹک بیجنگ کے اندر ایک میٹنگ تھی، انہی لوگوں نے کہا کہ بھائی ویئر از دا الٹرنیٹیو۔ الٹرنیٹیو کیا ہے؟ آئے دن کبھی لوگ مرتے ہیں آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں شاہراہ قراقرم میں، کبھی یہاں ایولانچز آتے ہیں، کبھی یہاں طوفان آتا ہے، کبھی پہاڑیں گر جاتی ہیں، تو الٹرنیٹیو انہوں نے مانگا۔ تو الٹرنیٹیو کے طور پر حافظ الرحمان صاحب اور خٹک صاحب نے، اس زمانے میں ایم پی اے تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے چترال روٹ، یہ روٹ جو ہے گلگت چترال، یہ ایک ایکسپریس وے جو کہا جاتا ہے، اسی کو سامنے رکھا۔ تو چائنیز نے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں 24 گھنٹے دیے جائیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے رات کو گوگل میں وغیرہ تلاش کر کے سب کچھ کر کے میجرمنٹ کر کے آگے وہ راضی ہو گئے کہ ایز اے الٹرنیٹیو روٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ بن رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بننے کے بعد بات یہ ہوگی کہ چترال، گلگت اور آگے اسلام آباد تک یہ علاقے جو ہیں ایک تو یہ کمرشل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مجھے خدشہ ہے، پری لواری سینیریو چترال کچھ اور تھا، پوسٹ پہلے کوئی اور چترال تھا، آج مجھے کچھ اور چترال نظر آ رہا ہے۔ جب لواری ٹنل بنا اس کو ہم برداشت نہیں کر پائے، اکانومی 50% دوسروں کے ہاتھوں میں۔ اگر سی پیک کے لیے غیزر، گلگت کے لوگ اور چترال کے لوگوں نے تیاری نہیں کی تو یہاں کے پتھر بھی دوسرے لوگ خریدیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چترال کے اندر بھی جگہ جگہ لوگ ابھی زمینیں خرید رہے ہیں جو یہاں کے مقامی نہیں ہیں۔ اور غیزر کی طرف بھی آپ جا کے اپنے فنڈر میں دیکھیں، میں نے وہاں دیکھا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اداروں کے لوگ، ریٹائر لوگوں نے آ کے زمینوں کو جو ہے نا خریدا۔ اگر یہ سی پیک ہمارے زمینوں میں بنا، ہماری زمینوں میں بنا تو ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن اگر ہم نے زمین ان کو بیچ کے خود فرار ہو گئے تو پہاڑوں کے بیچ سے سی پیک جائے گا اور ہم کہیں اور ہوں گے۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شاہ صاحب، آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں آپ نے بڑا حصہ بھی ڈالا۔ گلگت بلتستان کو اور چترال کو تعمیر و ترقی کے اعتبار سے کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کون آگے ہے؟ ظاہر ہے گلگت بلتستان اور چترال میں، چترال ایک ضلع کی حیثیت تھی، ابھی 2 ضلع ہو گئے، یہ ایک صوبہ ہے، آپ اندازہ کریں گے، اور سینسٹیو صوبہ ہے، سینسٹیو صوبہ ہے۔ آپ ایک صوبے کو لا کے ایک ضلع کے ساتھ ملا کے آپ کہتے ہو کہ ترقی کہاں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ پاکستان کے قومی دھارے میں ہیں، آپ کے پاس آئینی حقوق ہے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی ہے، اس حساب سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ترقی کا کوئی کام اسمبلیوں سے نہیں ہوتا، ترقی کا کوئی کام، ہاں اسمبلیوں سے صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں 10 سے 12 ہزار روپے کا گندم کا آٹا ہم خرید کے کھاتے ہیں، آپ یہاں پہ 2,000 روپے کا کھاتے ہیں، اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگوں کے یہاں پہ چونکہ ہم صرف انڈیا کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور سینسٹیو علاقہ ہے یہاں پہ، تو یہاں ہمارے افواج کی بہت بڑی تعداد، چترال میں کوئی جرنیل سینے کا نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے ڈیفنس کے ادارے جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار اس سائٹ پہ رہا، تو یہاں پہ ترقی جو ہے کافی زیادہ ہو چکی ہے اس میں۔ شاہ صاحب، شندور کے حوالے سے گلگت بلتستان بالخصوص غیزر اور چترال کے درمیان ایک وہ بنا ہے، دونوں دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ شندور کس کا ہے؟ چترال کا ہے، غیزر کا ہے، کس کا ہے؟ مجھے یہ دیکھیں، چترال شروع ہوتا ہے شیر قلعے کے آخری کونے سے، بلکہ اگر پرانی تاریخ آپ دیکھ لیں تو ہاشم بیگم ایک گزری ہے، ایک راجہ کی بیٹی تھی یہاں کی، ٹھیک ہے، اس دور کو دیکھیں تو پونیال کا علاقہ بھی چترال کے ساتھ تھا،
ان کو کہا گیا تھا جب شادی ہو گئی تھی رئیس کی بیٹے کے ساتھ تو یہ علاقے کو بھی انہوں نے دیا تھا، لیکن ابھی کل تک یاسین کا علاقہ جو ہے نا، یاسین سے لے کر ارندو تک یہ چترال، مہتر چترال کا بڑا بیٹا یہاں یاسین میں گورنر ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی کھوار بولی جاتی ہے۔ تو ہماری نظر میں یاسین سے لے کر ارندو اور لواری تک غزر ہے، لواری سے لے کر آپ کے یاسین تک یہ چترال ہے، تو یہ شندور بالکل بیچ میں ایک چھوٹے سے میدان کا نام ہے، اس میں کنفلکٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو شندور کیوں، یاسین سے لے کر ادھر چترال ہے، یا تو وہ ادھر سے لے کر ادھر جو ہے نا وہ غزر ہے، یہ حساب ہے۔ بیچ میں جو شندور ہے کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، یہ دو قوموں کی جائیداد ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے غصپور کے عوام اور ہمارے بلائی غزر کے عوام، تیرو وغیرہ جو ہے پھنڈر سے اوپر کے لوگ، ان کا تو خوشگاؤں بھی جانتا ہے کہاں تک میرا ہے، اور غزر کا خوشگاؤں جانتا ہے مجھے کہاں تک چڑھنا ہے، وہ ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اس کو قومی ایشو جب بنایا جاتا ہے، جب یہ 3 دن کے لیے وہاں میلہ ہوتا ہے، یہ میلہ لوگوں کا ہے، چترال اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا میلہ ہے، یہ کسی اداروں کا، لوگوں کا، حکومت کا، جی بی کی حکومت کا اور کے پی کے حکومت کا نہیں ہے۔ اس دوران اپنے منوپولی کے لیے اس قسم کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، یہ تیرا یہ میرا، اس میں کچھ پیسے آتے ہیں، یہ والے چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ملے، وہ والے چاہتے ہیں کے پی کے کو ہمیں کچھ ملے، بیچ میں ہمیں پسایا جاتا ہے شندور تیرا ہے یا میرا۔ شندور دونوں کا ہے اور ڈیمارکیشن اس کی صدیوں سے ہے، جانور تک اس ڈیمارکیشن کو جانتے ہیں، تو یہ کوئی سوال ہے نہ کوئی ایشو ہے۔ آگے تاریخی اعتبار سے دیکھیں، جب یہاں سے لوگ شندور میلے پہ جاتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مہمان بن کے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں جو چترال والے ہوتے ہیں وہ خود میزبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن کے کھیل ہی کو میزبان اور اس 3 دن کو سمجھتے ہو تو یہ پھنڈر تک ہمارا ہے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ کھیل مہتروں کے زمانے میں شروع ہوا، اور کہاں ہوتا تھا؟ پھنڈر میں۔ کھوار میں کہا جاتا ہے کہ پھنڈر پلینج، یعنی پھنڈر میں گیند، پھنڈر جو ہے نا پورا کا پورا علاقہ پولو گراؤنڈ کی طرح ہے، تو وہاں اگر آپ کو گیند مل گئے تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہو، یہ مشہور بات ہے۔ تو پھنڈر میں یہ کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل کے 3 دنوں کا جکڑا ہے، یہ جب اٹھتا ہے جب شندور کا اعلان ہوتا ہے، جب دبتا ہے شندور کا آخری بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو اگر کرسی نہیں ملتی وہاں پہ تو آپ پھنڈر میں کریں اس کو، ساری کرسیاں آپ کی ہوں گی، ہم آپ کے مہمان بنیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اگر مستقبل میں گلگت بلتستان جیسا کہ ایک عبوری صوبے کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر چترال کو بھی اس میں شامل کر کے اس کو پاکستان کا کوئی صوبہ بنایا جاتا ہے تو آپ لوگ راضی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ایک ہی کلچر ہے، آپ چترال سے چل کے بلتستان کے آخری کونے میں پھن ایک جگہ ہے، وہاں تک جاؤ گے تو یہ ٹوپی آپ کو ملے گی، اسی قسم کے کھانے آپ کو ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ اگر وہیں سے آپ ارندو تک جائے تو ایک طرح کے لوگ، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ پھر رہے ہیں یا وہاں پہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ کلچرڈ علاقہ ہے۔ مضبوط صوبہ جب بنتا ہے جب قوموں کی زبان ایک ہو، جب قوموں کا کلچر ایک ہو، جب ایک ہی قسم کے لوگ ایک جگہ پہ رہے، ایک دوسرے کو سمجھے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ کس کو کس کے ساتھ ملاتا ہے۔ لیکن جب صوبہ بنانا ہوگا، پراپر صوبہ، ہاں ابھی آپ صوبہ مانگتے ہو نا، تو آپ کے پاکستان کے قانون کے اندر 9 لاکھ 7.5 لاکھ سے لے کر 9 لاکھ تک ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، تو آپ کے سیٹ کتنے ہوں گے؟ آپ کی 15 لاکھ کی آبادی ہے، 1 اور آدھا سیٹ آپ کا قومی اسمبلی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور سینٹ کا شاید 1 ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ خوش کیوں نہیں ہیں کہ ہر گاؤں میں ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے آپ کی ادھر 4000 ووٹ دے کر، ہم وہاں پہ 1 لاکھ ووٹ لے کے ہارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات ہو گئی، وہ ایک پاکستان کا ایک اسٹریٹجی کا ایک کوسچن ہوگا، اور یہ علاقے جو ہیں اس پہ پھر کسی کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور صوبہ بنانے کے لیے اس طرح کا صوبہ جیسے کے پی کے ہے اور وہ ہے، اس کے لیے نہ صرف چترال بلکہ بہت سارے علاقے ہزارہ تک اس کے ساتھ ملائے تب ایک صوبہ بنے گا ہے۔ اور آبادی جس بے تحاشی سے بڑھ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے شاید پاکستان میں
ایک نہیں 3 صوبے بنائے جائیں اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بڑی مزیدار ہماری گفتگو ہوئی۔ ناظرین، آپ نے سید سردار حسین شاہ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے جو کچھ کہا، بہت سے حقائق انہوں نے بیان کیے۔ گلگت بلتستان بالخصوص خضر اور چترال کے درمیان جو زبان ہے اور ثقافت ہے، اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو چترال کا ذکر کیا کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے، اسی نوعیت کا کام گلگت بلتستان میں بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ شاہ صاحب کی رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، ذرا کومنٹس میں ہمیں بتائیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔